آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری گورنمنٹس آئی ہیں، کس گورنمنٹ نے تھوڑا-سا آپ کو لگتا ہے کہ ذرا زیادہ کام ایک تو اس کے اوپر ہوا، اینڈ واٹ آر سم آف دا لیٹس سے ایکٹیویٹیز یا کوئی لاء کچھ اسپیشلی بھی اس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے؟ جی میرے خیال سے ایک تو جو بہت بہتری آئی وہ مسلم پرسنل لاء، مسلم فیملی لاء، وہ پریزیڈنٹ ایوب خان کے زمانے میں امینڈ ہوا، جس میں کہ جو دوسری شادی ہے اس کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہو گئی. دیٹ آئی فیل واز اے سگنیفیکنٹ امینڈمنٹ، جس سے کہ ایک آواز آئی. پھر نکاح کو رجسٹر کرانا اور آربیٹری ڈیورس کو ختم کرنا، یعنی کہ بس 3 دفعہ طلاق کہہ دینے سے ختم ہو گئی شادی ہے اس کو منع کرنا. یہ سارے اہم اقدامات تھے جو 1960s میں آئے. 73 کے کانسٹیٹیوشن آنے کے بعد کافی خواتین کو ریپرزنٹیشن تو خیر پہلے بھی تھوڑی بہت وہ ہوتی تھی، مگر خواتین کی آواز زیادہ بنی، بلکہ بھٹو صاحب کے زمانے میں انٹرنیشنل ویمنز ایئر منعقد ہوا 1974 میں، کیونکہ گلوبل بھی ایک کمٹمنٹ چل رہی تھی اس وقت، یونائٹڈ نیشنز بھی اس پہ کام کر رہا تھا. تو ہم نے پاکستان نے بھی انٹرنیشنل ویمنز ایئر منایا. پاکستان نے بہت نمائندگی کی گلوبل فورمز پہ بھی، خواتین کے مسائل کے اوپر. بیگم نصرت بھٹو جو ہیں، شی واز ون آف دا لیڈرز in that time frame. Then women's committees were formed so that substantive reforms can be brought in for women's empowerment. یہ وہی زمانہ ہے جس میں فارن سروس میں ویمن امبیسڈرز اپوائنٹ کرنے کا بھی کیا گیا، ڈیسیجن بھی لیا گیا اور اپوائنٹ ہوئیں. سو جو بہت ساری اچھی چیزیں اس وقت سٹارٹ ہو گئیں، مگر بہت سارا افرمیٹیو ایکشن جو اس کے بعد میں کہوں گی کہ ایک ڈارک دور چلا، جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں خواتین کو پیچھے دھکیلنے کے لیے اسلام کے نام نہاد استعمال جو گیا، نام پہ وہ خواتین کو پیچھے دھکیلنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوئیں. تو اس کے نتیجے میں پھر جو جو لیٹ 80s میں یا ارلی 90s میں بہت سارے اسپیشل میجرز کیے گئے، جس میں کہ ایک تو خیر یہ قوانین کو تبدیل کرنا تاکہ ریپ جیسے جو پرابلمٹک ایشوز ہیں ان کو انڈر PPC ڈیل کیا جائے یا سرکمسٹانشیل ایویڈنس کے طور پہ، اور حد کے پنشمنٹ سے نکالا جائے. اس سے لے کے خصوصی اقدامات، مثلاً آنر کلنگ کو کنٹرول کرنا، جو قتل ہے ان دا نیم آف سو کالڈ آنر، اس کو ختم کرنا، یا پھر اسپیشل منسٹری بنی ویمنز امپاورمنٹ کے لیے ان دا ارلی 2000s for women's empowerment. Similarly, many other laws were brought in for women's empowerment. And then in یہ جو مختلف گورنمنٹس ہیں، چاہے PMLN کی ہے، چاہے PTI کی ہے، چاہے پیپلز پارٹی کی ہے، سب نے بہت سارے اس کے بعد اچھے اقدامات کیے، not just in the provinces but in the federal government also, which means increasing the quotas for women. employment میں خواتین کے کوٹے بڑھانا، انشور کرنا کہ خواتین بورڈز، کمیٹیز اینڈ ٹاسک فورسز میں ہوں، الیکشنز میں خواتین کی نمائندگی، اور میکنگ شور کہ ان کو نہ صرف ووٹنگ کا حق دیا جائے، بلکہ اگر ووٹنگ کے رائٹس ڈینائی ہو رہے ہیں تو وہ پورے کا پورا جو الیکشن ہے اسی کو کالعدم قرار دے دیا جائے، اس کو نالیفائی کر دیا جائے. سملرلی other important laws were made at that time. مثلاً کہ چائلڈ میرج کو ختم کرنے کے لیے سندھ نے قانون 2013 میں شاید پاس کیا، جس میں کہ بچیوں کی 18 سال سے کم عمر کی شادی کو ایک جرم قرار دیا گیا. یا گھریلو تشدد کے خلاف، ڈومیسٹک وائلنس واز میڈ این اوفینس، اور وہ سارے صوبوں نے اس کے لیے قانون پاس کیے. تو ہر حکومت میں جب ایک ریکگنیشن آ گئی کہ ایک تو عورتیں برابر کے شہری ہیں، برابر کے انسان ہیں، کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ٹو دیئر ایکوالٹی اینڈ پروٹیکشن ہیں، تو پھر ہر حکومت نے اس کے لیے کام کیا، ناٹ جسٹ ون گورنمنٹ.